जिस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नदीम अच्छा ठीक है मगर शेरू भी तो सिंपल ही पसंद करता है, तो वैसे ही ड्रेसेस होंगे ना, उससे बात नहीं बनेगी। निकत नहीं, ऐसा नहीं है, मेहरीन के पास सब है, तुम दोनों बैठो, मैं खाना लेकर आई। नदीम: अरे नहीं आंटी, मैं खाना घर पर खा लूँगा, वैसे भी मुझे एक काम है। नदीम उठकर जल्दी से वहाँ से निकल गया और मेहरीन ने भी चैन की सांस ली। मगर नदीम के जाने की असल वजह कुछ और थी। उसके फ़ोन पर बार बार कॉल आ रही थी जिसे वो साइलेंट करके काट रहा था। मगर अभी शॉपिंग वाली बात ना बनती देखकर उसने यहाँ से जाना ही ठीक समझा और बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले उसी शख्स को वापस फ़ोन किया। नदीम: हाँ बोलो, क्या बात है, इतना फ़ोन क्यों कर रही हो? दूसरी तरफ से नदीम: क्या सच में इतनी जल्दी काम भी हो गया? ये हुई ना बात, लगता है अब किस्मत मेरे साथ है। अब देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मेहरीन अब तो मेरी होकर रहोगी और मैं रास्ते के सबसे बड़े कांटा तुम खुद ही मेरे रास्ते से हटाओगी। मिल गया तुम्हें टाइम आने का। मुझे तो लगा था अब अपनी आंटी को भूल ही गए हो। खालाओं से ज़्यादा प्यार मिलता होगा ना, जो आंटी की याद नहीं आती। शाम को मैं समीना आंटी के घर चला गया। सोचा आंटी के पास जाकर मन बहल जाएगा। घर पे तो मेहरीन और नासरा बाजी को लेकर ही मन बेचैन हुआ पड़ा था और वैसे भी रुबीना का फ़ोन आया था और वो मिलने को कह रही थी। उसे कोई बात करनी थी तो मैंने आंटी के घर ही उसे आने को कह दिया। मगर यहाँ तो आंटी खुद शिकवा कर रही थी। शेरू: कैसी बात करती हो आंटी, आपकी जगह कोई ले सकता है भला? खालाओं के साथ तो बचपन से हूँ, बस आप ही नहीं थी मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे दूर रहने की जानबूझकर कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपके पास ही रह जाता हूँ आज से। समीना: नहीं, इतनी भी लालची नहीं है तेरी आंटी कि तेरी खालाओं को नाराज़ कर दे। हाँ, मुझसे रोज़ मिलता रहा कर तो अच्छा लगता है। वैसे पहले दिन ज़्यादा अच्छे थे ना, जब तुम घंटों मेरे साथ रहते थे। और अब समीना आंटी अपनी बात कहते कहते रुक गईं। पता नहीं क्या सोच में पड़ गई थीं। शेरू: अब भी क्या बदला है आंटी, मैं तो अभी भी आपके पास हूँ। मगर रीमा और अस्मा चची भी तो हैं अब यहाँ, इसलिए तो आपने खुद ही मना किया हुआ है। समीना: हाँ वो तो हैं, मैं नहीं चाहती उनको पता चले। और तू मुझे यहाँ आंटी कहने की बजाय मैडम ही कहा कर, किसी ने सुना तो परेशानी होगी। मैं ऐसे मैडम कहता था तो ज़्यादा अच्छा लगता था, जब से आंटी कहने लगा मुझसे दूर होता जा रहा है। शेरू: ऐसा नहीं है आंटी, मेरा मतलब मैडम जी, मैं अब भी वैसा ही हूँ, हमेशा आपके करीब।
سمینہ اب کہاں قریب ہے، تم نے خود وعدہ کیا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے خوش رکھو گے، مجھے پیار کرو گے، اور اب تو میرے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں، بس روبینہ کے لیے ہے سب کچھ۔ سمینہ آنٹی کی بات سن کر میں چونکا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں ان کی نظروں میں دیکھنے لگا اور ہم دونوں کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ وہ جس بات کو یاد کروا رہی تھیں وہ تب کی تھی جب ہم دونوں میں کوئی اور رشتہ تھا، اور میں نے انہیں ہمیشہ وہ پیار دینے کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ خوش رہیں، مگر تب تو ہم دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ہمارا کوئی اور بھی رشتہ ہے، اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اب وہ سب۔ سمینہ: ہاں، میں نے کہا تھا، مگر چھوڑو، میں کافی لے کر آتی ہوں۔ سمینہ آنٹی نظریں چراتے ہوئے اٹھ کر جلدی سے کچن میں چلی گئیں، مگر ان کی بات مجھے سوچنے پر مجبور کر گئی۔ گاؤں میں بھی آنٹی نے ایسے ہی کچھ کیا تھا۔ میں ان کی سب باتوں پر سوچنے لگا، کہیں آنٹی پھر سے مجھ سے وہ سب تو نہیں چاہتیں؟ شاید انہیں اس پیار کی کمی محسوس ہو رہی تھی جو کبھی مجھ سے انہیں ملا تھا، اور سچ کہوں تو میں بھی اس بات کو پہلے سوچتا تھا کہ اب وہ سب ہمارے بیچ نہیں ہوگا، جبکہ آنٹی کے ساتھ گزرے وہ پل مجھے جب بھی یاد آتے تو دل کرتا کہ انہیں پیار کرنے لگتا ہے۔ آنٹی ہمارے بیچ کے رشتے کو کنارے کر کے پھر سے وہی سب چاہتی ہیں۔ کچھ ہی پل میں آنٹی پھر سے واپس آ گئیں، اور اس بار ان کے ساتھ ریما اور اسما چچی بھی تھیں۔ شاید اسما چچی پہلے سے ہی کافی بنا رہی تھیں ہمارے لیے۔ اسما: میں نے کہا تھا تم آرام سے بیٹھو، کافی تو میں بنا ہی رہی تھی، لو شیرو کافی پیو۔ شیرو: جی شکریہ آنٹی۔ اسما: شکریہ کیسا، تم کوئی پرائے ہو کیا؟ سمینہ: کافی کے ساتھ اپنی کتابیں بھی کھولو، آج کتنے دن ہو گئے پڑھائی پر دھیان ہی نہیں دیا تمہارا۔ ریما: تم بھی اپنی کتابیں لاؤ۔ ریما: جی آنٹی۔ ریما جلدی سے اپنی کتاب لے آئی، میری کتابیں تو پہلے ہی یہیں تھیں۔ اسما چچی کافی ختم ہونے تک پاس میں بیٹھیں، پھر کپ لے کر چلی گئیں۔ سمینہ آنٹی مجھے اور ریما کو پڑھاتی رہیں اور 2 گھنٹے ایسے ہی نکل گئے۔ تب روبینہ بھی وہاں آ گئی، اور آتے ہی سمینہ آنٹی کے گلے لگ کر ملی۔ روبینہ: کیسی ہو سمینہ ڈارلنگ، میں غلط ٹائم پر تو نہیں آئی؟ تو کہیے جناب، آپ کیسے ہیں؟ لگتا ہے آج پڑھائی ہو رہی ہے۔ کیسی ہو ریما؟ ریما: ٹھیک ہوں۔ آنٹی آپ کیسی ہیں؟ سمینہ: اسے کیا ہوگا، اسے دیکھ کر تو دوسروں کی ہوا خراب ہوتی ہے۔ آجا بیٹھ، ٹھیک ٹائم پر آئی ہے تو۔ روبینہ: پہلے گرما گرم کافی بنا میرے لیے، اور پھر باتیں کرتے ہیں، بڑی طلب ہو رہی ہے کافی کی۔ اسما: بھابھی کو بھی بتا دو میں آ گئی ہوں۔ اسما: تمہارے آنے کا پتہ تو بنا کہے ہی لگ جاتا ہے۔ ایس پی صاحبہ، کافی رکھ دی ہے میں نے۔ اسما چچی نے کچن کے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے جواب دیا اور کافی بنانے میں لگ گئیں۔ روبینہ: یہ ہوئی نا بات، بھابھی
آپ نا میری فیورٹ ہو شروع سے ہی، تو جناب آپ نے جو کام میرے ذمے لگایا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے، وہ اچھا لڑکا ہے۔ فیملی میں ماں باپ ہی ہیں جو باہر ملک گئے ہیں کچھ دیر پہلے ہی۔ لڑکا اچھا ہے، ملتی ہے اور کسی طرح کی کمپلینٹ نہیں ہے اس کے خلاف۔ آس پاس کے لوگوں نے بھی تسلی دی ہے کہ کریکٹر بھی ٹھیک ہے، زیب اچھا ہے۔ اور مزے کی بات پتہ ہے ثمینہ؟ کون سی بات؟ روبینہ، زیب کو لوگ لومڑی بلاتے ہیں، ہا ہا ہا۔ پتہ نہیں کیسے یہ نام پڑا ہے، کس نے رکھا ہے، مگر نام ایک دم سے ٹھیک ہے، فائر فوکس ہے۔ ریما، سچ میں لومڑی جیسے لگتے تو نہیں، پر کیا پتہ حرکتیں ایسی ہوں۔ روبینہ، لومڑی اصل میں بہت تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اب اسے لومڑی کس لیے کہتے ہیں یہ تو دھیرے دھیرے پتہ چلے گا۔ ایک بات تو ہے، ناصرہ کے لیے یہ لڑکا ٹھیک ہے۔ ثمینہ، ہاں مجھے بھی لڑکا ٹھیک لگا، جوڑی اچھی ہے۔ روبینہ، تو جناب اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے نا اپنی باجی کی؟ میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کہو تو ایک بار ایس پی روبینہ خار بن کر مل لوں تاکہ اسے پتہ رہے کہ ناصرہ کے پیچھے کون کون ہے۔ شیرو، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اتنا کچھ کر دیا وہی بہت ہے۔ تھینکس، آپ نے اتنی جلدی پتہ لگا لیا۔ روبینہ، اب دوبارہ تھینکس وغیرہ کہا تو اندر کر دوں گی، اور تیری اس آنٹی کی بھی نہیں سنوں گی، سمجھے؟ اور ہاں، کوئی بھی کام پولیس فری میں نہیں کرتی۔ میں نے جو کام کیا ہے اس کی فیس تم سے لے لوں گی میں۔ روبینہ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ادا سے مسکراتے ہوئے یہ بات کہی تو میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ ثمینہ، کبھی تو چھوڑ دیا کر، ہر کام کے لیے تو فیس مانگنے لگ گئی ہے۔ لگتا ہے ڈپارٹمنٹ کا رنگ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے تم پر۔ روبینہ، ہاں رنگ تو چڑھ ہی گیا ہے، مگر ڈپارٹمنٹ کا نہیں، کسی اور کا۔ ویسے تجھے کیوں جلن ہو رہی ہے جب شیرو کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اسما، کس بات پر بحث ہو رہی ہے دونوں میں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ یہ لو کافی پیو، تمہاری اسپیشل۔ روبینہ، بھابی، آپ میری سچ میں بھابی ہو۔ ثمینہ تو اب بس لڑتی ہی رہتی ہے مجھ سے۔ ثمینہ، میں لڑتی ہوں تو مت آیا کر پھر میرے گھر۔ روبینہ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، زیادہ چوں چاں کی تو سرکاری جیپ میں بٹھا کر لے جاؤں گی اپنے گھر، سمجھی؟ ثمینہ، ہاں اب تو مجھ پر اپنی وردی کی دھوس جما رہی ہے۔ اسما، اب چھوڑو بھی، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی تم دونوں؟ ایک دوسرے کی بنا رہتے بھی نہیں اور لڑتی بھی ہو۔ روبینہ، ارے بھابی، یہ کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا پیار ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کروں گی تو کس کے ساتھ کروں گی؟ ایسے ہی کھٹی میٹھی باتیں دونوں میں نوک جھونک کے ساتھ چلتی رہیں، اور پھر میں ان سے اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ ریما مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی،
لیکن ٹائم نہیں ملا۔ مگر گھر واپس آتے وقت بھی آنٹی کی آنکھیں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں اور میں بھی اب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ آنٹی کے گھر سے نکل کر میں واپس صابرہ خالہ کے گھر آ گیا۔ کچھ دیر صبا باجی کے ساتھ باتیں ہوئیں اور پھر صابرہ خالہ نے کل کی طرح سب کو جلدی سونے کا کہہ دیا اور رات میں پھر سے صابرہ خالہ کو میں نے 2 دفعہ منایا۔ من تو نہیں تھا مگر صابرہ خالہ کی خوشی کے لیے میں نے سب کیا جو وہ چاہتی تھیں۔ اس کے بعد ہم سو گئے اور صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے رحیلہ باجی کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئے۔ آج کالج آتے ہی میں بنا کسی کا انتظار کیے اپنی کلاس کی طرف چلا گیا۔ مجھے مہرین پر من ہی من میں غصہ تھا کل والی بات سے، اس لیے میں رحیلہ باجی کو بول کر نکل گیا۔ صرف ریما ہی مجھے ملی تھی اور گڈ مارننگ بولا، باقی ابھی پہنچے نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد موہت اور زینت بھی کلاس میں آ گئے۔ دونوں نے ہی پوچھا کہ میں آج رکا کیوں نہیں گیٹ پر، تو میں نے ٹال دیا۔ پھر ہم لیکچر اٹینڈ کرنے لگے۔ لائبہ، یہ تمہارا موبائل ہے نا؟ دیکھو، یہ یہاں پڑا ہوا تھا۔ لائبہ کلاس میں آئی تو اسے اس کی ایک دوست نے اس کا موبائل پکڑایا، جسے دیکھ کر لائبہ تو جیسے اچھل پڑی۔ لائبہ: تھینک گاڈ، مجھے تو لگا تھا کہیں باہر گر گیا ہے، کل سے نہیں مل رہا تھا، میں تو پولیس کمپلینٹ کرنے والی تھی آج، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ ہو سکتا ہے تم کل بھول گئی ہو۔ چلو اب مل گیا نا، اسی بات پر پارٹی بنتی ہے۔ لائبہ: ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ کل سے کتنی ٹینشن تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں دنیا میں نہیں ہوں، نہ واٹس ایپ نہ کوئی کال، جیسے اس دنیا میں نہیں ہوں۔ کل سے شائستہ: مگر یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہی تھا نا، کل تو کلاس میں کیسے رہ گیا؟ لائبہ: اب چھوڑو بھی، چل روزینہ کو کال لگاتی ہوں، پہلے پتہ تو چلے آج بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ مہرین زینت کے ساتھ کالج پہنچی تو ریما ہی گیٹ کے پاس ملی۔ شیرو کو وہاں پا کر اسے لگا کہ شاید ابھی وہ نہیں آیا، مگر جب ریما نے بتایا کہ شیرو آ گیا ہے اور کلاس میں بھی چلا گیا ہے تو اسے بہت برا لگا، اس لیے وہ بھی نہ رکی اور ریما کے ساتھ کلاس میں چلی گئی۔ لیکچرز میں بھی مہرین کا من بے چین ہی رہا، اس کا من الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ کہیں اس نے غلطی تو نہیں کر دی، کہیں شیرو غصہ ہو کر اس سے دور تو نہیں ہو جائے گا۔ اتنا تو پکا تھا کہ شیرو کی اس کی کل والی حرکت پر غصہ ہے اور وہ چاہتی بھی یہی تھی، مگر شیرو کے دور ہونے کے ڈر سے اسے لگنے لگا تھا۔ لیکچرز ختم ہوتے ہی جب فری لیکچر ہوا تو وہ تیز قدموں سے ریما کے ساتھ کینٹین کی طرف لگ بھگ بھاگتی ہوئی گئی۔ ندیم نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر مہرین کو صرف شیرو کو دیکھنا تھا، مگر کینٹین میں جا کر اس کے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ جب موہت اور زینت کو ہی کینٹین میں بیٹھے پایا: مہرین، شیرو کہاں ہے؟ زینت: وہ ابھی آ جائے گا، کسی سے ملنے گیا ہے۔ مہرین: کس سے ملنے گیا ہے؟ موہت: پتہ نہیں، کوئی لڑکا اسے بلانے آیا تھا۔ مہرین:
बेतुके मन से वहीं बैठ के शेरू के बारे में सोचती रही। मनाहिल और रहीला भी आ गए थे और रोजीना लाइबा के साथ शाइस्ता भी। मनाहिल, रोजीना बाजी, आप कल कहाँ थी? नज़र नहीं आई। रोजीना, हाँ कल एक काम था। नदीम, नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है आज? मनाहिल, यहीं तो था, अभी वो फैशन कंपटीशन के लिए शायद मिलने गया है किसी से। आप जानती हैं महरीन भी इसमें हिस्सा ले रही है, नदीम के साथ है ना? महरीन ने बस हाँ में सर हिला दिया बिना किसी जज्बात के। मगर रोजीना को ये बात जानकर बड़ी हैरानी हुई और उसने रीमा की तरफ हैरत से देखा। रोजीना, वाकई में महरीन, तुम सच में हिस्सा ले रही हो इसमें? भाई, फिर तो मैं भी ज़रूर इसमें शामिल होंगी। पहले तो मन नहीं था, मगर अब तो देखना ही पड़ेगा हमारी महरीन को रैंप पर चलते हुए। लाइबा, महरीन ही जीतेगी, देखना, पहले ही कह देती हूँ। शाइस्ता, वो तो है ही, और वैसे भी रोजीना के होते हुए और कैसे कोई जीत सकता है? हाँ, अगर रीमा भी हिस्सा ले तो मुश्किल होगी विनर के इंतखाब में। मनाहिल, वो क्यों भला? लाइबा, लो कर लो बात। रोजीना की मर्ज़ी के बिना कोई जीत सकता है भला? इसमें सब रोजीना की ही तो फ्रेंड्स हैं, इसको ऑर्गेनाइज़र करने वाले। मनाहिल, फिर तो नदीम को भी विनर बना देना बाजी, इतना तो आप कर देंगी ना? वो अभी नया नया हमारे साथ जुड़ा है, इतना फ़ायदा तो करवा ही सकती हो आप उसका। रोजीना, हाँ क्यों नहीं, नदीम की हेल्प तो करनी पड़ेगी अब जब वो इतनी मेहनत कर रहा है। मनाहिल, और नहीं तो क्या, महरीन को भी उसने तैयार करवाया है, वरना आप तो जानती हैं। और रैंप पर वॉक करने की ट्रेनिंग भी वही देने वाला है महरीन को, है ना? महरीन, शेरू अभी तक नहीं आया। मोहित, प्लीज़ देखना तो कहाँ है वो? मोहित, अरे यार, तुम इतनी फ़िक्र क्यों करती हो, अभी आ जाएगा वो। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी हिस्सा ले रहे हो क्या कंपटीशन में? क्लास से बाहर निकलते ही मुझे एक लड़का मिला जिसने मुझे ये बताया कि मुझे ऑडिटोरियम में बुलाया गया है, मगर यहाँ पर तो मुझे कोई प्रूफ नहीं दिखा। और जो स्टूडेंट थे वो यहाँ तो क्लासमेट थे, यहाँ फर्स्ट ईयर की दूसरी क्लासेस से, और कुछ सीनियर्स भी थे जो समझा रहे थे सबको। वहीं नदीम पता नहीं कहाँ से वहाँ आ गया। शेरू, हाँ किसी ने मुझे मैसेज दिया था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, मगर किसने और क्यों बुलाया ये बताया नहीं इसने। अब किससे बात करूँ, समझ नहीं आ रहा। नदीम, अब आ ही गए हो तो तुम भी अपना नाम लिखवा लो। शेरू, नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। नदीम, अरे यार, एक बार ट्राई तो करो। अरे देखो कौन आया है, हम गरीब लोगों के पास। हमारे कॉलेज के सुपरस्टार शेरू आए आपको वेलकम करते हैं। मैं नदीम के साथ बात कर रहा था कि साइमा, दरखशां और उनकी क्लास के कुछ लड़के लड़कियां आ गए। ज़्यादातर नासिर के ही थे, इसलिए मेरे साथ उनकी बनती नहीं थी, मगर साइमा ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी तो मुझे उस पर कोई गिला नहीं था। वैसे भी अब नासिर तो
کالج میں تھا ہی نہیں۔ شیرو: ارے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ تو ہماری سینئر ہیں۔ سائمہ: سینئر ہوں تو کیا ہوا، ہیرو تو تم ہی ہو نا۔ اب اگر ہماری پچھلی غلطیوں کو تم نے دل سے معاف کر دیا ہو تو تم بھی آؤ ایونٹ میں حصہ لو۔ اس کو آرگنائز کرنے کی ڈیوٹی ہماری ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر تم اس میں حصہ لو۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں سمجھوں گی کہ تم نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا۔ شیرو: میں تو پرانی باتوں کو کب کا بھول چکا ہوں اور آپ ابھی بھی اسی کو لے کر بیٹھی ہو۔